السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جیسا کہ احباب کو پہلے سے بھی پتہ ہے، بتایا بھی گیا تھا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ اشتہار کے ذریعے بھی بتایا گیا کہ آج انشاءاللہ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 1 پہلے آدھے حصے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ مقصد زیادہ خلاصہ یا تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ترجمہ پڑھ رہے تھے اس میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ پیچھے سے ریویژن ایک فاسٹ کر کے اس میں جو کسی کی کوئی چیز کوئی کمی پیشی تھی وہ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کا پہلا پارہ۔ قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے اور قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر پارہ نمبر 1 کے اندر 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے ہوتی ہیں، نزول ہوا ہوتا ہے جن کا، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ کون سی جگہ کون سا شہر ہو، لیکن یہ متعین ہے کہ ہجرت سے پہلے والی مکی اور ہجرت کے بعد والی مدنی۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بلکہ دونوں ہی صورتوں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور یہ دونوں صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے ایک فرشتے نے بتایا کہ 2 نور عطا کیے گئے، ایک سورۃ البقرہ ہے اور ایک سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سب المثانی ہے، نماز بھی اس کا نام ہے، سورۃ الشفاء بھی نام ہے، ام الکتاب بھی نام ہے، ام القرآن بھی نام ہے، دعا بھی اس کا نام ہے، یعنی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کی فضیلت میں اس طرح شفا، اس طرح کہ اس کا دم کر کے آپ ہر بیماری کا علاج اللہ کے فضل و کرم سے کر سکتے ہیں۔ قرآن جس سارے کا سارا بھی شفا ہے، اور یہ پہلی صورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل کمپلیٹ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کی 7 آیات ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی جب ہم نے پڑھا تھا تو تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ رحمان کس طرح ہے اور رحیم کس طرح ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، یوم قیامت کا، یوم حساب کتاب کا۔ ایاکا صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس صورت کے بھی 2 حصے ہیں، ایک پہلا حصہ، ادھر تک پہلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و بزرگی کو بیان کیا گیا، اس کے بعد دوسرا حصہ جو کہ دعائیہ حصہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اہدنا دکھا ہمیں صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ پھر ہم ساتھ میں سیدھے راستے کی آگے تھوڑی سی تعریف بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہوتا کون سا ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پہ انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ کہ غصہ ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ یعنی پہلے ہم نے سیدھا رستہ مانگا، پھر سیدھا رستہ بتایا کہ سیدھا رستہ وہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان پر جن پر تو غصے ہوا، اور نہ ہی ان کا جو کہ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ ہے، پہلے سپارے کی بھی اور قرآن مجید کی بھی دوسری سورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں، اور اس سورت میں جس گھر میں صبح کے وقت پڑھا جائے تو شام تک وہ شیطان سے محفوظ، جس گھر میں شام کو پڑھا جائے وہ صبح تک شیطانوں سے محفوظ، بلکہ ایک دن نہیں، جس گھر میں صبح کو تلاوت ہوگی تو وہ اگلے 3 دن تک شیطانوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور جس
شام کو گھر میں تلاوت ہوگی، اس شام اگلی 3 شاموں تک شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں سے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں. یہ مدنی ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا، یعنی ہجرت مدینہ سے بعد یہ نازل ہوئی. اور اس صورت میں، اس صورت کے اس سپارے میں جتنی آئی ہے اس کے تقریباً 3 حصے بنتے ہیں. ایک پہلا حصہ ہے 29 نمبر آیت تک، دوسرا حصہ ہے 30 سے 124 نمبر آیت تک بنتا ہے دوسرا حصہ، تیسرا حصہ پھر 125 سے 141 آیت تک بنتا ہے. پہلے حصے میں جو ہے مومنین، کافرین، منافقین، یعنی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر کافروں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، پھر اس کے بعد منافقوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کس طرح بنائی، آسمان کس طرح بنایا، انسان کو کس طرح تخلیق کیا، اس چیز کی بات ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہونے کی عقلی دلیل بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ بتایا کہ نیک کام کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ جنت ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن سے مسلمانوں اور کافروں کا رویہ، یعنی قرآن کا جو رویہ ہے مسلمانوں کے متعلق اور کافروں کے متعلق، اس کا بھی تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ کے وجود کی عقلی دلیل کا تذکرہ کیا اس میں. پھر کائنات کا مقصد تخلیق کیا اور انسان کا کائنات سے تعلق کیا، اس کا بیان ہوا. انسانی زندگی کا آغاز کا بیان ہوا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان ہوا، بنی اسرائیل کی کیا حیثیت تھی اس کا بیان ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا بیان ہوا، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات پیش آئے وہ بیان کیے گئے، کس طرح موت کا خوف تھا اور آخرت سے کراہت تھی. یہ جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، یہ تقریباً یہ جتنی موضوعات یا جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان باتوں کا اس میں ذکر ہے اور یہی باتیں ہم نے پڑھی ہیں. تو ہم تھوڑا سا اب ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا اور سبق زیادہ ہے، تو تھوڑا سا ہم ترجمہ کی طرف سپیڈ سے انشاءاللہ جائیں گے. الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب نہیں شک، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، فی ہی اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے. اب پھر آگے ہی اگلی 2 آیات میں بیان کیا کہ یہ متقین ہوتے کون ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور اس چیز سے رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پہ، انزلہ اتاری گئی، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ اتاری گئی، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت کے ساتھ ہے یقین رکھتے ہیں. یعنی ان 2 آیتوں میں ان مومنوں کی تعریف بیان کی گئی کہ مومن کون ہیں، جو غیب پہ ایمان لے آتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جو قرآن مجید آسمان سے اتاری گئی اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں جو اتاری گئیں ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں اور آخرت پہ ان کا پختہ اور پکا یقین ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، یہی لوگ ہدایت کے ہیں. اور ہدایت ہے کون سی ہدایت؟ وہ ہے من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے ان پر یہی لوگ ہیں. واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آیا ڈرائیں آپ ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے. یہ ادھر کافروں کی اب صفات بیان کی گئی ہیں کہ کافر ہوتے کیا ہیں، تعریفیں بیان کی گئی. ان کافروں کی قسم میں سے ایک یہ اسپیشل ابو جہل کے خاندان کے لیے تھا کہ کچھ کافر اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، آپ اللہ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے. ایمان لاتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ختم اللہ
مور لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یعنی پہلے مومنین کی تعریف بیان کی گئی، مومنین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے کامیابی ہے، اس کے بعد پھر کافروں کا بیان کیا گیا کہ کافروں کو برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے والے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کیوں ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مور لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور پھر ان کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، عذاب عظیم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ یعنی اب پھر ادھر سے منافقین کی تعریف بیان کرنی شروع کر دی کہ یعنی منافقین جو ہیں ان کی تعریف، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا یہ مان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، کون سا مرض ہے؟ کھوٹ ہے، کھوٹا پن ہے۔ فزادہم اللہ پر زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرض میں، یعنی جو ان کے دل میں کھوٹ تھا، مرض تھا، کھوٹا پن تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب کون سا؟ دردناک ہے، یہ دوہرے عذاب کے برابر ہوتا ہے، دردناک عذاب، دوہرا عذاب ہے۔ بما کس وجہ سے؟ بما بسبب اس کے کانو تھے یکذبون جھوٹ بولتے یا جھٹلاتے، جھوٹ بولتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے حالانکہ وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدوا نہ فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں برپا کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا آمن الناس ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ اکرام، قالو کہتے ہیں انومنو کیا ایمان لائے ہم، کما جیسا آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، یعنی منافقین ادھر اپنے آپ کو عقل مند کہتے اور صحابہ کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ پیچھے اللہ نے ان کو بولا بالکل یہی فسادی ہیں اور ان چیز کا ان کو شعور نہیں ہے، ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بولا کہ یہی ہے بے وقوف اور اس چیز کا ان کو علم نہیں ہے۔ کیوں علم نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو کافر اور منافق ان کی آنکھوں کے اوپر پردے، دلوں اور کانوں کے اوپر جو ہے مورے لگی ہوتی ہیں، کسی بات کی سمجھ تو آتی نہیں۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلوت اختیار کرتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطان دوستوں سے، اپنے شیطانوں کی طرف، قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک جو نہ بے شک نہیں سوائے اس کے نہیں، نحن ہم مستہزئون ٹھٹھا کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دے دیتا ہے ان کو، چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یامہم ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، بہکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا اس ضلالت گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے، فما ربحت پس نہ فائدہ دے گی تجارت ان کی تجارت، کس چیز کی تجارت؟ یہی جو انہوں نے برائی ہدایت کے بدلے میں خریدی، یعنی لین دین کو کیا بولا گیا؟ تجارت بولا گیا، اور ساتھ میں یہی بولا گیا کہ یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وما کانوا اور نہ ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم مثال ان کی کمثل الذین جیسے کہ مثال اس شخص کی
استوقد نارا جس نے آگ جلائی، خوب آگ جلائی، فلم ما پس جب آزاد روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی کو، یعنی انہوں نے آگ تو جلا لی روشنی کے لیے، لیکن جب ان کی آنکھوں کی چمک روشنی ہی ختم ہو جائے گی، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون گونگے بہرے اندھے ہیں اور وہ نہیں رجوع کرتے، او کسیب یا جیسا کہ بارش، من السماء یا آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد و برق اور کڑک ہے اور بجلی ہے، یجعلون کر لیتے ہیں، اصابعہم فی آذانہم اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق کی کڑاکے سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، بجلی کا جو کڑاکا ہوتا ہے اس سے جو موت آنے کا خطرہ ہے، اس خطرے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو کر لیتے ہیں، واللہ اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو، لیکن اللہ تو ہر طرف سے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یکاد البرق نزدیک ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی اضاء روشن ہوتی، لہم ان کے لیے، مشوا چلیں، فی ہی اس میں، یعنی جب بادلوں میں روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ خوب قادر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ڈر جاؤ، الذی وہی ذات ہے جس نے جعل کیا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو، بنا چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاخرج پھر نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں کو، رزقاً بطور رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ ہو جاؤ، پس نہ بناؤ، پس نہ کرو، للہ اللہ کے لیے، انداداً شریک، وانتم اور ہو تم، تعلمون جانتے، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم، فی ریبٍ بے شک کے، مما اس چیز سے، نزلنا اتاری ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورتٍ کوئی ایک صورت، من مثلہ اس طرح کی، ودعو اور پکار لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے اس وعدے میں، یعنی کہ سچے ہو کہ یہ جو انہوں نے شک کیا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر شک کرتے ہو کہ ہم نے اپنے بندے کی طرف نازل نہیں کیا تو اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اس کے لیے اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو جس چیز کو بلا سکتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِی جس کا، وَقُودُهَا النَّاسُ ایندھن ہے لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، پھر بتایا گیا کہ انکاروں کے لیے، کافروں کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے، پھر اس سے بچ جاؤ، اس سے ڈر جاؤ اور ڈر کے ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، وبشر الذین اور خبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا بے شک لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی رزقوا رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، من ثمرۃ پھلوں سے، رزقا رزق، قالوا کہیں گے، ھذا الذی یہ تو ایسا ہی ہے جیسے، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وعتوا اور
آیا بھی ساتھ اس کے متشابہ اور اسی طرح کا مشابہ یعنی اس سے ملتا جلتا ہمارے پاس آیا والا ہم اور ان کے لیے ہے فیہا اس میں ازواج جوڑے مطہرات پاکیزہ وہم اور وہ فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں مذاق کرتا نہیں شرماتا لا یستحی نہیں شرماتا ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضتن جو کہ مچھر کی ہو فما پس جو فوقہا جو اس سے بھی حقیر ہو یا اس سے بھی اوپر ہو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہوئے فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا بِهَذَا مسئلہ اس مثال کے ساتھ یذل وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرا بہتوں کو ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرا بہتوں کو یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو مثالیں ان مثالوں سے بہت ساری دنیا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے گمراہ ہوتی ہے اور بہت ساری دنیا جو ہے وہ ہدایت پاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے وما یضل به اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے اب ان کی تعریف بیان کی گئی فاسقوں کی کون ہے الذین وہ لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس عہد کی پختگی کے بعد من بعد میثاقہ بعد اس کی پختگی کے ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیتا ہے اللہ بھی ساتھ اس کے ان یوصل یہ کہ ملائیں ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے خسارہ پانے والے کیفا کیوں کر تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم پر زندہ کیا تم کو ثم پھر یحییکم ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم نے لوٹ کے جانا ہے وہ الذی وہی ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سارے کا سارا ثم استوا پھر بلند ہوا الی السماء آسمان کی طرف پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف فسواہن پس سیدھا کر دیا ان کو سبع سماوات 7 آسمانوں میں یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا وہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے انسانوں کو مخاطب کر کے بولا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں کو 7 آسمانوں کے اندر سیدھا کر دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعلٌ بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ قالو کہا انہوں نے اتجعل کیا بنائے گا تو اتجعل کیا بنائے گا تو کیا تو کرے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء خون بہائے گا وَنَحْنُ اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کے وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیرے لیے قال فرمایا انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے پھر زمین و آسمان کے بنانے کے بعد انسان کو زمین کے اندر خلیفہ بنانے کا جب فرشتوں سے ذکر کیا تو فرشتوں نے بولا کہ ایسے شخص کو ایسی ذات کو زمین میں بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی تو اللہ تعالیٰ اور جبکہ ہم تو آپ کی حمد و پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں میں اس چیز کو خوب جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد وَعَلَّمَ آدم اور سکھائے آدم کو اسماء نام کلہا سارے ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو للملائکۃ فرشتوں پر فقال پس کہا انبئونی خبر دو مجھے بھی اسمائی 7 نام ہاؤلاء ان چیزوں کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے
اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم نام بتاؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نام تو سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو. فرشتوں نے پھر کیا جواب دیا؟ قالو، کہا انہوں نے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں علم ہمیں، نہیں ہمارے لیے علم، الا مگر ما علمتنا، جو تو نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک تو، انت العلیم الحکیم، تو ہی خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. قال، فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دے ان کو، باسمائہم، ساتھ ان ناموں کے. فلما، پس جب، انباہم، خبر دی ان کو، باسمائہم، ان کے ان ناموں کی. قال، فرمایا، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تمہارے لیے، انی، بے شک میں، عالم، خوب جانتا ہوں، غیب السماوات، غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وعالم، اور خوب جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو ہو تم تکتمون، چھپاتے. وَإِذْ، اور جب، قلنا، کہا ہم نے، للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا، بس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر ابلیس، ابلیس نے، یعنی ابلیس کے علاوہ فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں سے، اور تھا کافروں سے. وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن، اے آدم ٹھہر، انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، جنتا، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ دونوں، منہا، اس سے، راغدن، باف راغت، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ نزدیک جانا تم دونوں، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، ظالموں سے. فازلہما الشیطان، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا، اس سے، فاخرجہما، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس چیز سے، کانا، تھے دونوں، فیہ، اس میں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے لیے، بعض کے عدو، دشمن ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، فائدے کا، الہین، ایک وقت مقررہ تک. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا، اور آپ کی بیوی مائی ہوا کو بھی آپ کی پسلی سے، آپ لوگوں نے تفصیل سے سن لیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کو بولا کہ جہاں سے مرضی کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. اب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے پھسلا کے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ اب زمین کے اوپر ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور زمین کے اوپر ہی تم لوگوں کا کچھ عرصہ تک فائدہ ہے. فتلقا، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، کلمات، ان کلمات، فتاب علیہ، پس لوٹ آیا اس پر. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات بھی سیکھ لیے، تو پھر جب ان کلمات سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. قلنا اہبطوا، کہا ہم نے، اترو، منہا، اس سے، جميعا، سارے کے سارے. یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جنت سے اتر جاؤ سارے کے سارے، اب زمین پہ ہی رہنا ہے. فَإِمَّا، پس اگر، یاتینکم، آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو کوئی تابعیت، پیروی کرے گا، ہدا، یا میری ہدایت کی، فلا خوف، پس نہیں ڈر، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، اس ہدایت کے اوپر جو عمل کرے گا اس کے لیے اس گھر میں واپس آنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہ اس وہ غمگین ہوگا، یعنی اس کو پھر کوئی غم نہیں لگے گا. والذین، اور جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ میں رہنے والے، جہنم میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی، اب اس
से आगे अल्लाह ताला ने फिर बनी इसराइल के वाकयात जो हैं वो स्टार्ट किए कि किस तरह बनी इसराइल ने नाफरमानियां की, किस तरह बनी इसराइल को झंझोड़ा अल्लाह ताला ने, किस तरह बनी इसराइल को सजाएं दी अल्लाह ताला ने। ये सारे वाकयात इधर से फिर आगे अल्लाह ताला ने बयान किए। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइलो याद करो नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती जो अनाम तो मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, वाऊफू और पूरा करो, बियाहदी मेरे आहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बियाहदिकुम तुम्हारे आहद को, वही या और सिर्फ मुझ ही से फरहबून डरो, वामिनो और ईमान लाओ, बिमा साधुस के अनजल तू तारी मैंने, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली, लिमा उस चीज की, माकुम जो तुम्हारे पास है, वला तकून और ना हो जाओ, अब वाला पहले काफिर इनकारी भी साथ इसके पहले काफिर ना बन जाओ, वला तश्तरू और ना बेचो भी आयाती मेरी आयात को, समनन कलीला थोड़े फायदे के बदले, वही या और सिर्फ मुझ ही से फत्तकून डर जाओ, बस डरो, वला तलबिसू और ना हल्त मल्त करो, हक का हक को, बिल बातिल बातिल के साथ, व तक तुमुल हक का और छुपाते हो तुम हक को, वान तुम और हो तुम तालमून जानते, वाकीमुस सलाता और नमाज कायम करो, वातुज ज़काता और ज़कात अदा करो, वर्कऊ मार राकीन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यानी अल्लाह ताला ने फिर उनको ये फरमाया बनी इसराइल को कि ईमान लेके आओ किस चीज की, उस चीज की जो मैंने उतारी, जो कि तस्दीक करती है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। कौन सी? यानी कुरान में चीज उतारा, कुरान मजीद पे ईमान लेके आए। इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बनी इसराइल को बोला कि ईमान लेके आए, ये तो उस चीज की तस्दीक करती है जो कि तौरात आप लोगों के पास पहले से है। और उनका काम था कि अपनी मर्जी से पैसे लेकर आयात के तर्जुमा बदलते थे, माना बदलते थे, अल्फाज बदलते थे। तो अल्लाह ताला ने बोला कि इन आयात को थोड़े फायदे की, यानी दुनिया सारी की सारी भी ले जाए तो अल्लाह ताला की किताबों के बदले में ये थोड़ा ही फायदा है, थोड़े फायदे के बदले इसको ना बेचो और मुझी से डर जाओ, और हक और बातिल को एक दूसरे में खल्त मल्त ना करो, और तुम हक को छुपाते हो और तुम इस चीज को जानते भी हो कि तुम हक को छुपाते हो। वाकीमुस सलाता और नमाज को कायम करो, वातुज ज़कात और ज़कात की अदायगी करो, वरकऊ मार राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी इधर जमात का भी बताया गया। अतामुरून नासा, क्या तुम हुक्म करते हो लोगों को, बिलबिरी नेकी का, वतन सौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपनी जानों को, वान तुम और हो तुम ततलून अल किताबा तिलावत करते किताब की, अफला क्या पास नहीं ताकिलून तुम अक्ल रखते, यानी इस चीज की अक्ल नहीं रखते, दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते और खुद अपने आप को बुलाए बैठे हो। वस्ताईनु और मदद मांगो, बिस्सब्री सब्र के साथ, वस्सलात और नमाज के साथ, वइन्नहा बेशक वो लकबीरतुन अलबत्ता बड़ी है, अलबत्ता बारी है, इल्ला मगर अलल खाशियीन डरने वालों पर। यानी ये एक बड़ी चीज है, बारी चीज है, लेकिन किन के लिए बारी चीज है? जो कि डरते नहीं है। जो डरते हैं उनके लिए ये बारी चीज नहीं है कि वो अल्लाह से मदद सब्र और नमाज के साथ मांगे। अल्लाह जीना जो लोग यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम बेशक वो मुलाकात करेंगे, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और बेशक वो इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौट के जाएंगे। ये खाशीन का बताया। डरने वाले कौन हैं? ये डरने वाले वो हैं जिनको अल्लाह से मुलाकात का यकीन है। जन का मतलब इधर गुमान नहीं बल्कि यकीन के माने में आया। उनको अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन है और वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जी हमारा सबक जो है वो तकरीबन था 8.5 रुकू तक था, तो यानी निस्फ था, तो हम 5 रुकू यानी अरबा तक ही इसको कर सके, क्योंकि उसके बाद हमारा टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। कोशिश तो हमने की है, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो कल का जो सबक होगा हम इसी के साथ, कल के सबक के साथ ही जो बाकी हमारा रहता है हम इसको मुत्तसिल कर लेंगे और इसके साथ अटैच करके हम बाकी इसको दोहरा लेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, इसी चीज पे हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। तो साथी टाइम पे आया करें, तो कल इंशाल्लाह फिर सबक में मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।